السلام علیکم دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو اور آپ پوری اسٹوری سنیں، پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو اسٹوری سمجھ میں آئے اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کہانی بہت اچھی ہے اور سبق آموز ہے، آپ سنیے ضرور۔ کہانی یہ ہے کہ ایک شکاری آدمی نے چڑیا پکڑنے کے لیے جال بچھایا۔ اتفاق سے تھوڑی ہی دیر میں اس کے جال میں ایک چڑیا پھنس گئی اور وہ چھٹپٹانے لگی۔ تو وہ آدمی آیا اور اس چڑیا کو پکڑ لیا اور وہ اپنا گھر لے آئے۔ اس چڑیا کو ذبح ہی کرنے والا تھا کہ وہ چڑیا بول پڑی، یعنی وہ چڑیا بولنے لگی۔ وہ چڑیا کہنے لگی کہ اے انسان، تم نے کئی ہرن، کئی بکرے اور کئی مرغے ذبح بھی کیا ہے اور اس کو کھایا بھی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے، میری کیا حقیقت ہے؟ ذرا سا گوشت ہے میرے بدن میں، اس سے تمہارا کیا ہوگا؟ اس سے تو تمہارا پیٹ بھی نہیں بھرے گا۔ لیکن اگر تم مجھے چھوڑ دو گے، آزاد کر دو گے، تو میں تم کو 3 نصیحتیں کروں گی، یعنی 3 انمول باتیں بولوں گی، جس پر تم اگر عمل کرو گے تو تم کو زندگی میں کام آئے گا، تمہارا فائدہ ہوگا۔ لیکن چڑیا نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، میں پہلی نصیحت تو یہی کر دوں گی، لیکن میں دوسری نصیحت اس وقت کروں گی جب تم مجھے آزاد کر دو گے، چھوڑ دو گے، اور میں دیوار پر جا کر بیٹھ جاؤں گی، وہاں سے میں تم کو دوسری نصیحت کروں گی، اور تیسری نصیحت میں اس وقت کروں گی جب میں دیوار سے اڑ کر درخت کے ڈال پر جا کر بیٹھ جاؤں گی، وہاں سے میں تم کو تیسری نصیحت کروں گی۔ تو وہ آدمی سوچنے لگا، اس کے دل میں ذرا تجسس پیدا ہوا کہ نہ جانے چڑیا کیا فائدے کی باتیں بتانے والی ہے۔ اس نے چڑیا کی بات کو مانتے ہوئے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تم پہلی نصیحت مجھے ابھی کرو، اس کے بعد میں تم کو چھوڑ دوں گا۔ تو چڑیا نے پہلی نصیحت کی۔ چڑیا نے کہا کہ جو بات نہیں ہو سکتا اس پر کبھی بھی یقین مت کرنا۔ چڑیا نے کہا کہ جو بات نہیں ہو سکتا اس پر یقین مت کرنا۔ وہ آدمی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ چڑیا نے بڑی کام کی بات کہی۔ اس نے فوراً چڑیا کو چھوڑ دیا۔ جیسے ہی اس نے چڑیا کو چھوڑا، وہ چڑیا اڑ کر دیوار پر جا کر بیٹھ گئی، اور دیوار پر بیٹھنے کے بعد اس نے دوسری نصیحت کی۔ اس آدمی سے کہا کہ جو ہو جائے اس پر کبھی غم نہ کرنا، یعنی زندگی میں جو باتیں ہو جائے اس پر کبھی بھی افسوس نہ کرنا۔ پھر اس چڑیا نے کہا کہ اے بھلے مانس، تم نے مجھے چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کر دی، کیونکہ میرے پیٹ میں ایک پاؤ کا انتہائی نایاب پتھر ہے، ایک نایاب ہیرا ہے۔ اگر تم مجھے ذبح کر دیتے اور میرے پیٹ سے ایک پاؤ کا وہ ہیرا نکال لیتے اور اس کو بازار میں بیچ دیتے تو تم اس قدر دولت والے بن جاتے کہ تمہارے آنے والی کئی نسلیں آرام سے بیٹھ کر کھاتی، اس کے لیے کافی ہوتی، اور تم بہت بڑے رئیس ہو جاتے۔ اس آدمی نے چڑیا کی باتیں سن کر بہت ہی افسوس کیا اور پچھتایا، اور سوچنے لگا کہ میں نے چڑیا کو کیوں چھوڑا؟ میں نے اس چڑیا کو چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی۔ اگر میں اس چڑیا کو نہیں چھوڑتا تو میری آنے والی کئی نسل سنور جاتی۔ اس چڑیا نے اس آدمی کو اس طرح سوچ میں پڑے اور افسوس میں پڑے ہوئے دیکھا تو وہ دیوار سے اڑ کر درخت کے ڈال پر جا کر بیٹھ گئی اور وہاں سے بولی کہ اے بھلے مانس، میں نے ابھی تمہیں نصیحت کی تھی اور تم ابھی کے ابھی بھول گئے کہ جو بات نہیں ہو سکے اس کا ہرگز یقین نہیں کرنا۔ تم نے میری باتوں کا کیسے یقین کر لیا؟ میں ایک ہلکی پھلکی وزن رکھنے والی چڑیا اپنے پیٹ میں ایک پاؤ کا ہیرا کیسے رکھ سکتا ہوں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ میں نے تمہیں دوسری نصیحت کی
کہ جو ہو جائے اس پر کبھی افسوس نہ کرنا، لیکن تم نے میری دوسری نصیحت کا بھی کوئی اثر نہیں کیا اور مجھے خواہ مخواہ جانے دیا اور مجھے آزاد کر دیا۔ میں نے تم کو 2 نصیحت کی، لیکن تم نے دونوں نصیحتوں پر عمل ہی نہیں کیا، تو میں تم کو تیسری نصیحت کیا کروں گی؟ یہ کہتے ہوئے وہ چڑیا اڑ گئی اور آسمان کی دنیا میں کھو گئی۔ وہ لوگ بہت ہی خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو کوئی انمول باتیں بتانے والے ہوتے ہیں۔ اگر ہم خود کو عقل کل اور کمپلیٹ سمجھتے ہیں اور اپنے ماں باپ کی اور اپنے دوستوں کی نصیحتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے۔ یہ انمول باتیں کہنے کی نہیں ہوتی کہ کسی نے کہا اور میں نے سن لیا، ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے چھوڑ دیا، بلکہ یہ انمول باتیں ایک انمول دولت ہوتی ہے جو یقیناً ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ انمول باتیں بتائے تو اس کو سن لیا کرے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اس چڑیا کی ایک بات مجھے بھا گئی کہ جو باتیں ہمارے زندگی میں ہو جائے اس پر کبھی بھی غم اور افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ غم تو سب کے زندگی میں آتا ہے، بس اس کے ساتھ لڑنا ہے اور پھر لڑ کر پھر ابھر جانا ہے، اور اسی جنگ کا نام زندگی ہے۔